سب سے پہلے تو حمد و ثنا ہے اس خدا کی کہ جو خالق کون و مکان مالک ارض و سما ہے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ دراصل میرا دل ہے کہ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے چند جملے اس خدا کی حمد و ثنا ہمیں بیان کیے جائیں، اور اس کا مقصد ہے دراصل میں اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں یاد رکھنا یہ ممبر علی اللہ والوں کا نہیں، علی ولی اللہ والوں کا ممبر ہے۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے وہ اللہ کہ جو خالق کون و مکان مالک ارض و سما ہے۔ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جس نے یتیم عبداللہ کو محمد اور رسول اللہ بنا دیا۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ ابھی بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، میرا دل ہے کہ سب کو ملا کے ساتھ ساتھ چلا جائے۔ پھر جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، کون اللہ؟ بیدار رہیے گا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جس نے جیب میں مال، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں سماعت، رگوں میں خون اور دل میں ولایت علی جیسا رزق عطا کیا۔ خدا سلامت رکھے۔ کیا کہنے، یا علی یا علی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ جس کا جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے۔ پھر اس خالق نے ہمیں ایسے رہبر، ایسے رہنما، ایسے پیشوا دیے ہیں کہ ایسے رہبر کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ سامعین محترم، اس خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کئی نعمتیں ہمیں پیدا کرنے سے پہلے عطا کی، اور ان گنت نعمتوں سے ہمیں پیدا کرنے کے بعد نوازا۔ اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تو کبھی بیٹھ کے انہیں گننا چاہے، ان کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ اگر انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سر سجدے میں رکھ کے اس خالق کا شکریہ ادا کرے تو پھر بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کون سی نعمت کہ اس خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان خلق کیا۔ ایسا ہی ہے نا، اس کی اتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی چاہتا ہمیں خلق کر دیتا۔ ہمارا کوئی بس چلتا تھا؟ نہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان خلق کیا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا ہم اس کی بارگاہ میں آگے بڑھتے اور کہتے ہیں، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان خلق کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس خالق نے خود پہل کرتے ہوئے کہ کہیں میرا بندہ اپنے آپ کو کسی چیز سے کم نہ سمجھ لے، خود آگے بڑھا، کہا میرے بندے پریشان نہ ہو، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، میں تیری پکار سنوں گا، اور فقط سنوں گا نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ اب جب یہ بات سنی نا خالق حقیقی کی انسان نے، کیونکہ یہ دنیا میں رہ کے دنیا داری کا عادی ہو چکا تھا، اس کے ذہن میں سوال آنا شروع ہوئے کہ اگر مجھے دنیا کے کسی افسر سے، دنیا کے کسی بادشاہ سے ملنا ہو تو مجھے کئی عرصہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارا دستور ہے۔ پھر 1-2 ماہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ جب وقت مل جاتا ہے
تو وہ مخصوص وقت ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، اسی دورانیے میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ ملاقات ممکن نہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو ملاقات ہوگی میری جو حاجت ہے وہ پوری کرے گا بھی نہیں کرے گا، یقین نہیں ہوتا اس بات کا۔ اب انسان تھا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے، پتہ نہیں وہ اللہ رہتا کہاں ہے، پتہ نہیں مجھے وقت بھی دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میری بات سنے گا بھی نہیں، پتہ نہیں میری بات اگر سنے گا تو جو میں حاجت لے کے جاؤں گا اسے پوری کرے گا کہ نہیں۔ اب یہ جو انسان کے ذہن میں سوال ابھی پیدا ہو رہے تھے کہ اس خالق کی آواز آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو، یہ جو میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارا رب تمہارے قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی بلانے والا، جب بھی کوئی ندا دینے والا مجھے پکارتا ہے، مجھے ندا دیتا ہے، میں فقط اس کی پکار کو سنتا نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنا مہربان خالق ہے وہ۔ لیکن اس ساری چیزوں کے بدلے اس نے ہم سے فقط ایک چیز کا مطالبہ کیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے میری نافرمانی نہ کرے، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے اس سے رک جائے، جن کا میں نے حکم دیا ہے وہ بجا لے کے آئے۔ لیکن کیا انسان نے ایسا کیا؟ کیا انسان نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا انسان نے فریب دینا چھوڑا؟ کیا انسان نے اس کی فرما برداری کی؟ نہیں، وہ منع کرتا رہا، یہ بجا لاتا رہا، لیکن اس کی کرم میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ کتنا کریم ہے وہ خالق۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ آپ احباب جانتے ہوں گے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اب دیکھتے کیا ہیں، راستے میں ایک آدمی ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے وہ گناہ حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، خدا سے پوچھئے گا کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ آئے، خالق حقیقی سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد کہا ہے میرے اللہ، آج تیرا ایک گناہگار ملا تھا مجھے جو زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے رب سے پوچھنا کیا اس نے میری توبہ قبول کی ہے۔ اللہ اکبر، آواز سنیے گا۔ خدا کہتا ہے موسیٰ، میرے بندے سے جا کے کہنا میں نے اس کی توبہ اس وقت ہی قبول کر لی تھی جب اس نے سچے دل سے مجھے پکارا تھا۔ لیکن موسیٰ اسے کہہ دینا کہ تیرے رب کا تجھ سے ایک شکوہ ہے۔ شکوہ سنیے گا۔ کہ موسیٰ، میرے بندے سے کہنا اس نے اپنا گناہ تجھے کیوں بتایا۔ کتنا ستار العیوب ہے وہ۔ کہا موسیٰ، اب وہ جب بھی تیرے سامنے آئے گا وہ شرمندہ ہوگا، اور مجھ رب کو یہ گوارا نہیں میری مخلوق کسی کے آگے شرمندہ ہو۔ کتنا ستار العیوب ہے، کتنا کریم خالق ہے۔ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ معاف کرتے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں توبہ کی دیر ہے، اس کے ہاں معاف کرنے کی دیر نہیں ہے۔ اتنا کریم ہے۔ انسان ذرا اپنے گریبان میں دیکھے تو صحیح، کتنے گناہ